57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے۔ ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، رائیونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا۔ خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا۔
اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے کہ تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصیٰ تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔
اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف، اور